نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادث الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے۔ سورۃ التوبہ کا آیت نمبر 62 اور 63 سے آج کا آغاز ہوگا۔ 61 تک ہم سماعت کر چکے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو وہ مکر جایا کرتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت کا اظہار کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان یہ رکھتے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو یہاں پر لفظ یردوہ، اس میں واحد کی ضمیر ذکر کی گئی، حالانکہ اس میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کا بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے جو ذکر کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جاتا، تو یہاں ضمیر جو یہ عربی گرامر کے حساب سے ہما آنی چاہیے تھی، لیکن ہو لا کر اللہ نے بتا دیا کہ میری رضا اور میرے محبوب کی رضا میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب کی رضا الگ ہے اور میری رضا الگ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اگر حضور کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ اور سینکڑوں قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ آپ کلمہ دیکھ لیں، کلمہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح قرآن میں اتنی بے شمار آیات ہیں جیسے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو یہ دیکھیے دونوں ملا کر بتایا کہ عزت اللہ کی بھی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہے۔ تو یہاں سے یہ باتیں بھی ہمیں پتہ چلی۔ آگے ارشاد فرمایا يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے، اور وہ بغض اور وہ عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو ویسے ہی واقعے کے مطابق پانے کے بعد بھی منافقوں کو اب یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نہ نازل فرما دے کہ جس میں ان منافقین کے سارے دلوں کی چھپی ہوئی باتیں بتا دی جائیں اور ان کی وہ رسوائی کا سبب بن جائیں۔ تو ان کے اس اندیشے کا، ان کے دل میں جو خطرہ تھا، اس کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، آپ
آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جتنا مذاق اڑانا ہے تم اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے کہ جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے وہ بھی وقت آیا کہ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا نے ان منافقوں کا نام لے لے کر ایک ایک کو نکالا تھا کہ تو بھی منافق ہے، اس مسجد سے نکل۔ تو یہ منافقت کی ساری علامات بتائی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اس آیت کا شان نزول علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین 3 گروہ میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے حضور کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ ان کا خیال یہ ہے، یعنی حضور کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ حضور نے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم روم پر بھی غالب آ جائیں گے، اور اس وقت روم جو تھا وہ سپر پاور طاقت رکھتی تھی۔ تو اس وقت یہ منافقین کہنے لگے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے۔ کہنے لگے کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک گروہ جو سن رہا تھا، شان نزول میں ہے کہ وہ بولتا تو نہ تھا لیکن جب یہ مذاق اڑا رہے تھے تو اس وقت ان کے باتوں کو سن کر وہ ہنس رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں منافقوں کے گروہ کو بلا کر حضور نے فرمایا کیا تم ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے حضور کو کہا کہ ہم تو صرف راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی مذاق کے طور پر دل لگی کرنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا شان نزول علماء کہتے ہیں اس آیت کا یہ بھی ہے کہ ایک کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر تیری اونٹنی موجود ہے۔ تو اس پر اس مجلس میں ایک منافق نے بولا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے۔ تو اس نے یہ جملہ کہا۔ اب یہ دیکھیے منافق، اس دور کے منافق نے کیا کہا؟ علماء کہتے ہیں محمد غیب کیا جانے، محمد غیب کیا جانے۔ آج کے دور کے بھی ایسے منافقین ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو یہی سیم ٹو سیم یہی جملہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ محمد غیب کیا جانے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا۔ علماء کہتے ہیں اس سے 3 مسئلے یاد رکھیے گا معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقوں کو ان کی تنہائی کی باتیں بتائیں، یہ اللہ کی طرف سے حضور کو غیب عطا کیا گیا۔ دوسری بات کہ کفر کی باتیں اگر کوئی سنے، یعنی کوئی کفریہ باتیں کر رہا ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر صرف خاموش رہنا یا اس کی باتوں پر ہنسنا، فرماتے ہیں یہ بھی کفر ہے، گویا کہ یہ رضا بالکفر ہے، اور اس سے انسان وہ اب خود بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کفر ہے۔ تو رضا بالکفر یہ کفر ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے، کیونکہ انہوں نے حضور کی توہین کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، کہ حضور کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اور حضور کا ہی نہیں اللہ کا نہیں، فرمایا اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حضور کی جتنی تعظیم کی جائے یہ گویا کہ یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ حضور کی تعظیم کرنے سے انسان شرک نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کی سنت ہے، اور اس نے خود ہمیں قرآن میں یہ آیت مبارکہ نازل کر کے بتا دیا کہ میرے محبوب کا ادب کرنا یہ گویا کہ اللہ کا ادب ہے، حضور کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة
طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین نے پھر حضور کی بارگاہ میں عذر پیش کیا تھا کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنسی کے طور پر راستہ طے کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو جواب دے دیا اب کوئی بہانے نہ بناؤ۔ اس لیے فرمایا کہ تم پہلے ایمان لا چکے تھے، اب تمہارے ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کافر ہو چکے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی سے ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر کیا، تو پتہ چلا کہ مسلمان دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لہٰذا کوئی دوسرا کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ تو یہاں پر علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ شرعی اصولوں کے مطابق جس کا کفر اگر ثابت ہو جائے تو پھر اسے کافر قرار دینے کا حکم خود شریعت نے دیا ہے کہ جو خود جس نے کفر کر دیا، اور کفر کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو کتاب نازل کی اس پر اس کے پسندیدہ دین نے اسلام کے بارے میں اگر کوئی توہین آمیز کلمات کہے یا کتنے ہی برے افعال کے ذریعے ان کی توہین کرے یا اسی طرح ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کر دے تو اسے کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، کیونکہ اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، توہین کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو کہنا کہ صرف کافر قرار دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے علماء کسی کو فوراً کافر قرار نہیں دیتے، بلکہ ایک اصول ہے، وہ اصول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علماء کتنی احتیاط کرتے ہیں، کسی کو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ وہ اصول کیا ہے، وہ اصول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کسی شخص سے صادر ہونے والے اس کے قول سے ہو یا اس کے فعل سے ہو، یعنی عمل سے ہو، اسے کافر قرار دینے کے جب تک تمام تقاضے پورے نہ ہو جائیں جب تک اسے ہرگز کافر قرار نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اگر علماء نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کے کلام میں 100 پہلو نکلتے ہوں اور 100 میں سے 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کا ہو، تب بھی وہ اس ایک پہلو جو اسلام کا ہے اس کو رعایت قرار دیتے ہوئے اس شخص کو کافر قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ آخری جو پہلو جو 100 نمبر کا ہے جب تک وہ خود اپنی مراد ظاہر نہ کر دے، جب تک علماء کسی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ بڑی گہرائی میں جا کر ہر چیز کو ٹٹول کر پھر جا کر اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن عوام کو اگر نہ معلوم ہو تو عوام کے لیے یہی ہے کہ وہ علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں، پھر علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے۔ تو یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد اسی آیت کی دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف بھی کر دیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کی توبہ کرنے کے بعد اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ معاف کر بھی دیں تو توبہ نہ کرنے والے کو ضرور عذاب دیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہاں جس شخص کی معافی کی بات ہو رہی ہے فرمایا اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تو تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی کا نہ نکالا تھا۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اس نے توبہ کیسے کی؟ فرمایا اس نے توبہ بھی کی اور اخلاص کے ساتھ وہ ایمان لایا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرماتے ہیں اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں مقتول
قبول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے اسے غسل دیا، میں نے اسے کفن دیا، میں نے اسے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص جنگ یمامہ میں شہید ہوا اور اس کا پتہ ہی نہ چلا، اس کا نام لکھا گیا کہ حضرت یحییٰ بن حمیرہ اشجعی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کیونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے صرف اپنی زبان کو روکا ہوا تھا، لیکن ہنسا تھا، لیکن توبہ کر لی، ایمان لے کر آ گیا، لیکن حضور کے خلاف اپنی زبان سے کچھ نہ نکالا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں دوبارہ توبہ اور ایمان کی توفیق عطا کر دی۔ تو پتہ چلا کہ کبھی بھی حضور کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ انسان کا ایمان موت کے وقت بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا۔ آخری آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، دو آیتیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب اپنے نفاق اور اعمال خبیثہ میں ایک جیسے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان، اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکواتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت اور رضا طلبی نہ کی، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب اور فضل سے محروم کر دیا۔ بے شک وہی نافرمان ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں کہ جس میں منافقت کی علامات کیا ہیں، اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق کہتے ہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے کو۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی یعنی نافرمانیاں کریں گے، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ یہ کام ہوں گے کہ عورتیں نہ سرکشیاں کریں گی؟ یعنی صحابہ دیکھیں کس انداز سے حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں نافرمانیاں کریں گی، نوجوان کبیرہ گناہ کریں گے، جہاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارا حال کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بھی سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ تیسری بار صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کو برائی
اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے لوگوں کو روکو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح بھی ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم کہ جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اپنی قسم ہے۔ پہلے حضور نے ساری یہ قسمیں کھائیں، پھر اللہ کی قسم کا ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں جو سمجھدار لوگ بھی ہوں گے وہ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جتنی منافقت کی علامات ہیں اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی آیت میں ان کی سزا بھی بتا دی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور عذاب اور سزا کے طور پر انہیں جہنم کافی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ آج سے ہم نے دوبارہ قرآن پاک کا آغاز کیا، رب کریم ہمیں مکمل پورا سال ہمت توفیق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یا اللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی مولائی کریم اس میں جو پیغام ہے اس میں غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں میں یا اللہ اس کی خیرات ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن حکیم کی خیرات عطا کر دے۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو یا اللہ اس کی وہ مراد پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔